بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے شام غریباں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی رات جسے شام غریباں کہا جاتا ہے، ادب اور فارسی میں روز عاشور سورج غروب ہونے کے بعد اور اس رات کی سوگواری اور غم و الم کو کہتے ہیں۔ اس مجلس میں آل رسول پر عاشور کے دن تمام افراد کے شہید کیے جانے کے بعد خیام میں یزیدی لشکر کی جانب سے آگ لگانے، مال و اسباب لوٹنے کے بعد بچوں اور عورتوں کو قید کر کے ان پر ظلم و تشدد کے واقعات مصائب و الم کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت نے عاشور کی اندھیری رات کربلا کے بیابان میں شہداء کی لاشوں کے ساتھ کیسے گزاری۔ لفظ غریب کا ایک مطلب وطن سے دور ہونا بھی ہے اور بعض اوقات بے یار و مددگار اور اکیلے آنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دشمن کی 40,000 کی ملعون فوج نے عاشور کے سارا دن لشکر حسینی کے 72 افراد جس میں نواسۂ رسول بھی شامل تھے کو شہید کر کے سورج غروب ہوتے ہی عورتوں اور بچوں کو خیموں سے نکالنے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت مستورات فریاد کرتی رہیں۔ عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو، جن کی تعداد 72 تھی، شمر، قیس بن اشعث بن حجاز اور عروہ بن قیس کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا رہا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب حرکت کی۔ محرم کی 11ویں شب جسے شام غریباں بھی کہتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے نماز ترک نہ کی مگر اس مصیبت اور صدمے کے باعث نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ شام غریباں ایک مجلس ہے مگر اس مجلس میں روشنی کے لیے چراغ روشن نہیں کیے جاتے، فقط کچھ موم بتیاں جلا کر روشنی کی جاتی ہے اور اس رات کو پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کی جاتی ہے۔ عاشور کی شام آل رسول کی مستورات اور بچوں پر گزرنے والی قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک رات کس طرح کربلا کے میدان میں گزاری۔ کربلا میں اس رات کو لیلۃ الوحشت یعنی وحشت کی رات بھی کہتے ہیں اور اس رات بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔